السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو معذرت کرتے ہیں کہ جو 30 منٹ لیٹ شروع کیا گیا یہ، تو اس کی وجہ سے بہت بہت معذرت۔ تو جیسا کہ آپ کو ایونٹس کا بتایا گیا تھا، بیسک آف ہیکنگ کا، تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہیکنگ کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے، ہیکنگ کی ضرورت ہمیں کیوں پڑی، ہیکرز کیوں ہر کوئی بننا چاہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہیکنگ کی بیسکس کیا ہیں، ہیکنگ سٹارٹ کہاں سے ہوئی، ہیکنگ کیوں کی جاتی ہے۔ تو اس کو سوچ کے ہم نے ایک ایونٹ کریٹ کیا، اور میں دوبارہ سے آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ جو 30 منٹ لیٹ ہوا وہ تھوڑا کچھ ایشو کی وجہ سے، تو اس کے لیے معذرت۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا جو ہے نا ایونٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہیکنگ کیا ہے، سب سے پہلے جی انٹروڈکشن کرواتے ہیں کہ ہیکنگ کیا ہے، ہیکرز کیا ہے۔ ہیکرز کو ہم پین ٹیسٹر بھی کہتے ہیں، اور پین ٹیسٹر کیا کر سکتے ہیں، یہ کچھ انفارمیشن ہے انٹروڈکشن کی، تو اس کو پڑھتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ کیا چیز ہے یہ۔ Penetration testing can be defined as a legal and authorized attempt to locate and successfully exploit computer system for the purpose of making those systems more secure. Authorized attempt to locate and successfully exploit computer system for the purpose of making those systems more secure. تو آسان لفظوں میں یہ کہ ہیکر وہ ہیں جو لیگل اتھورائزڈ ہیں ہمارے سسٹم کو سیکیور کرنے کے لیے، اور وہ سیکیور کیسے کرتے ہیں، اس کی کچھ پروسیس ہیں، کچھ ٹولز ہیں جو کہ وہ یوز کرتے ہیں، کچھ آپریٹنگ سسٹم ہیں وہ جو یوز کرتے ہیں۔ تو آگے ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ اب پینٹیسٹیشن ٹیسٹنگ جو ان کو اور ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، جو کہ پین ٹیسٹنگ ہے، پی ٹی ہے، ہیکنگ ہے، ایتھیکل ہیکنگ ہے، وائٹ ہیٹ ہیکنگ، اوفینسو سیکورٹی، ریڈ ٹیمنگ، یہ کچھ کنونشنز ہیں، کچھ ان کے نامز ہیں جو کہ ان ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ہیکنگ کے سٹیپس۔ اگر ہم نے کسی چیز کو ہیک کرنا ہے، اس کو انالائز کرنا ہے کہ اس میں جو ہولز ہیں، اس کے بیک ڈراز ہیں، اس کے جو بیک ڈورز ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور اس کو کیسے سیکیور کیا جائے، تو اس کی کچھ پروسیس ہیں، اس کی کچھ سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلے ریکوننسنس آتا ہے، اس کو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں انفارمیشن گیدرنگ۔ اس میں ہم جس چیز پہ اٹیک کیا جا رہا ہے یا جس چیز کو ہم نے سیکیور کرنا ہے اس کے بارے میں ٹوٹل انفارمیشن گیٹ کی جاتی ہے۔ انفارمیشن گیٹ کرنے کے کچھ ٹولز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے کچھ دیر بعد۔ اور اس کے بعد فردر جو دوسرا سٹیپ ہے وہ اسکیننگ کا ہے۔ اسکیننگ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس کی کون سی پورٹ اوپن ہے، کون سی سروسز اوپن ہے جس کے ذریعے سے ہم سسٹم کے اندر گھس سکتے ہیں یا ویب کے اندر گھس سکتے ہیں، وہ ہولز کہلاتے ہیں بیسیکلی، جو ہے پورٹس اوپن ہے۔ اور جو لوگ آئی ٹی کے ہیں یا جو لوگ ہیکنگ سے ریلیٹڈ ہیں وہ تو کرتے ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا نیٹ ورکنگ میں یہ جو پروٹوکولز ہیں، آئی پی پروٹوکولز اور یہ ٹی ڈی پی، ٹی سی پی، اس طرح کے جو پروٹوکولز ہیں، اور ان چیزوں میں پورٹس وغیرہ کا جو ہے وہ سارا ایشو آتا ہے۔ اور اسی چیز سے جو ایکسیس گین کی جاتی ہے، کوئی ہیکر اگر اٹیک کرتا ہے تو وہ پورٹ کے ذریعے سے ہی کرتا ہے۔ اس کے بعد ایکسپلوئٹیشن ہے، یہ کچھ ٹولز ہیں جو گھسنے کے بعد اپلائی کیے جاتے ہیں، ان ٹولز کے ذریعے سے ایکسیس گین کی جاتی ہے آپ کے سسٹم کی، ڈیٹا بیس کی، ویب اپلیکیشنز کی، کسی قسم کی بھی جو بھی اپلیکیشن ہے یا کوئی سرور وغیرہ ہے جس پہ کام کیا جا رہا ہے، تو اس کی جو ایکسیس ہے وہ ان چیزوں سے، ان ٹولز سے کی جاتی ہے۔ اس کے بعد فردر جو ہے پوسٹ ایکسپلوریشن اینڈ مینٹیننگ ایکسیس، اور اس ایکسیس کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے ایک رپورٹ کلائنٹ کے لیے تیار کی جاتی ہے، جو کہ اس کلائنٹ کے فردر بات چیت کی جاتی ہے کہ یہ ہولز تھے آپ کے سسٹم میں، آپ کے پورے جو میکانزم میں، اور ان ہولز کو سیکیور کیا جائے گا اس طریقے سے۔ اور یہ کچھ سٹیپس تھے جو ہیکنگ سے ریلیٹڈ ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ یہ سٹیپس جو ہے نا ان کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں۔ کوئنسنس یا انفارمیشن گیدرنگ، اس کو انفارمیشن گیدرنگ کہا جاتا ہے۔ اسکیننگ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے، اس میں میپنگ آئی پی ایڈریس ٹو اوپن پورٹس اینڈ سروسز۔ ایکسپلوئٹیشن ہے، اس میں پروسیس آف گیننگ کنٹرول اوور دا سسٹم،
اس میں جو ہے سسٹم کا پورا پورا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے کچھ ٹولز ہیں وہ یوز کرتے ہوئے. اور اس کے بعد مینٹیننگ ایکسیس ٹو ریموٹ سسٹم از اے سیریس ایکٹیویٹی دیٹ نیڈ ٹو ڈسکس دا کلیئرلی ایکسپلین ٹو دا کلائنٹ. اور اس کو اب جب آپ نے ایکسیس کر لیا ہے گین، اس کے بعد آپ کلائنٹ سے ڈسکس کرتے ہو کہ یہ ہولس سے ان کو سیکیور کرنا ہے، اور جو بھی وہ کلائنٹ اور ہیکر کے درمیان ڈسکشن ہے. اس کے بعد آتا ہے جی ہمارے کانٹینٹ کے حساب سے ٹائپ آف ہیکرز. اب مینلی جو ہیکرز کو ہم جانتے ہیں وہ 3 طرح کے ہیکرز کو ہم جانتے ہیں: وائٹ ہیٹ ہیکر، بلیک ہیٹ اور گرے ہیٹ. اور باقی کے جو ہیں وہ شاید کچھ لوگوں کے لیے نئے ہوں یا کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے. تو ہم ایک ایک کر کے سب کے بارے میں نا پتہ کرتے ہیں کہ یہ کیا کیا ہیں. وائٹ ہیٹ ہیکرز، سب سے پہلے تو یہ آتے ہیں. وائٹ مینز اچھا ہے، سفید ہے، اچھا سفید پاک کلر ہے. تو چلو جی اس کے بارے میں پتہ کرتے ہیں. وائٹ ہیٹ ہیکرز ہیں جو، یہ بیسیکلی ایتھیکل ہیکرز کہلاتے ہیں، جو ایتھکس اور لا فل طریقے سے سسٹمز کو سیکیور کرتے ہیں. ایک ایگریمنٹ، لا فل ایگریمنٹ کے اندر رہ کے یہ کام کرتے ہیں اور آرگنائزیشن کو جو ہے نا سسٹم کو سیکیور کرتے ہیں. اور یہ کسی قسم کا جو ڈیٹا انفارمیشن ہے لیک آؤٹ نہیں کرتے. وہ آرگنائزیشن اور ہیکر کے درمیان میں ہی جو چیزیں ہیں وہ رہتی ہیں اور یہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں. بلیک ہیٹ ہیکر، بلیک ہیٹ ایک طرح سے مائنڈ میں آئے گا کہ ہیکر ہے، چور ہے، یہ وہ. تو ایگزیکٹلی بلیک ہیٹ ہیکر جو ہے نا وہ برے لوگ ہیں. دوسرے لفظوں میں، اگر عام لفظوں میں کہا جائے تو برے لوگ. اب بلیک ہیٹ ہیکرز کرتے کیا ہیں؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ کسی قسم کا اٹیک کر دیا، یوزر کو پتہ بھی نہیں ہے اور وہ اٹیک ہو گیا، اس پہ انفارمیشن لیک کر دی، انفارمیشن گیٹ کر لی، بلیک میلنگ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، شرارتیں ہیں، وہ جو کرنے والے ہیں بلیک ہیڈ ہیکرز ہیں. اور ٹولز وہ سیم یوز کرتے ہیں، ٹیکنیک سیم یوز کرتے ہیں. وائٹ ہیڈ ہیکر اور بلیک ہیڈ ہیکر میں صرف یہ فرق ہے کہ وائٹ ہیڈ ہیکر جو ہے ایتھیکل طریقے سے کام کرتا ہے، ایک لا فل طریقے سے اور سیکیور کرنے کے لیے. لیکن بلیک ہیڈ ہیکرز کو اس چیز کا کوئی علم ہی نہیں ہوتا کہ کوئی لا ہے، کوئی ایتھکس ہیں. بس وہ کام کرتے ہیں اور لیک آؤٹ کرتے ہیں، پھر بلیک میلنگ اس طرح کے. گرے ہیٹ ہیکرز، یہ شریف قسم کے ہیکرز ہیں جو بلیک ہیٹ ہیکرز کی طرح کام کرتے ہیں، لیکن یہ برا کام نہیں کرتے. یہ بعد میں کلائنٹ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم نے یہ آپ کی جو اپلیکیشن تھی یا آپ کے نیٹ ورک پہ ہم نے یہ کام کیا ہے، اس میں یہ ہولز ہیں اور اس طرح سے ہم جو ہے نا اس کو سیکیور کر سکتے ہیں.